الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و آل بیتہ و عترتہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک و اہل بیتک و ازواجک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا امام القبلتین وعلی آلک و اصحابک و اہل بیتک و ازواجک یا جد الحسنین۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پاک میں ہدیہ محبت اور ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے اس نورانی بزم کے انعقاد و اہتمام کی سعادت میزبان محترم جناب محمد الیاس صاحب کو حاصل ہو رہی ہے۔ رب العالمین انہیں، ان کے فرزندان کو اور اس حویلی میں جتنے بھی اہل ایمان زندہ موجود ہیں سب کو اپنی پناہ عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں، کامرانیاں اور عزت مقدر فرمائے۔ بزم میلاد پاک میں موجود مقتدر حضرات علماء اہل سنت، مہمانان گرامی، زیبکار بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، جس ذات پاک کے ہم بندے ہیں، جو ہمارا خالق ہے، وہ اپنی ذات و صفات میں قدیم ہے۔ قدیم اسے کہتے ہیں جس کی ابتدا نہ ہو، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خود اور آپ کے صدقے ساری خدائی حادث ہیں۔ حادث اسے کہتے ہیں جس کی ابتدا ثابت ہو۔ رب العالمین نے تخلیق فرمایا تو حضور خلق ہوئے، مالک نے سجایا تو وہ سجے، اس نے سنوارا تو وہ سنورے، اس نے پڑھایا تو وہ پڑھے، اس نے کوثر کا مالک بنایا تو انہوں نے کوثر کو بانٹا۔ اب قدیم ہے رب، اور قرآن مجید ہے رب کا کلام، اور کلام ہونے کے ناطے اس بات کا پتہ ہم سب کو ہونا چاہیے کہ جب متکلم یعنی بات کرنے والا قدیم ہے تو کلام بھی قدیم ہے۔ اور قدیم وہ ہوتا ہے جس کی ابتدا نہ ہو۔
میں نے جس آیہ پاک کو تلاوت کیا ہے، آیت آپ سب کے ذہن میں ہوگی، ترجمہ بھی اکثر کو معلوم ہوگا، لیکن جو بات میں عرض کر کے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں سینکڑوں وہ آیات جو امام الانبیاء علیہ السلام کی خوبیاں، عظمتیں، رفتیں بیان کر رہی ہیں، ایک ایک آیت اس بات کا اعلان کر رہی ہے کہ میں جس ذات کی تعریف میں بیان ہو رہی ہوں وہ ذات ابھی تخلیق نہیں ہوئی تھی، لیکن اللہ اپنے علم کی بنیاد پر تخلیق ہونے والے کی تعریف فرما رہا تھا۔ اگر یہ بات میرے بچوں کو سمجھ آ چکی ہے تو ذرا سبحان اللہ پیار سے کہہ دیں۔ جب آپ اسکول، کالج، یونیورسٹی جاتے ہیں نا تو 5-8 پیریڈز لگتے ہیں، ہر مضمون کا مزاج الگ ہوتا ہے، پڑھانے والا استاد الگ ہوتا ہے، بیان الگ ہوتا ہے، تھیوریز الگ ہوتی ہیں، ان کی ڈیفینیشنز الگ ہوتی ہیں۔ تو آپ نے عشاء سے لے کے اب تک مختلف پیریڈز جو ہیں وہ سماعت فرمائے، اب تھوڑا سا پیریڈ مختلف ہے، اس میں ذرا بات آپ کو توجہ سے سننا پڑے گی۔ سمجھو میری جان، خالق جس کی ابتدا کوئی نہیں، اس کی شان کیا ہے؟ ازلی ابدی سرمدی دیمومی لا اول لہ ولا آخر لہ لا ظاہر لہ ولا باطن لہ لا مثل لہ ولا مثال لہ ولا مماثل لہ۔ میں نے اس رب کی تعریف اس لیے کی ہے کہ جس پاک نبی کا جشن ہے وہ کملی والا خوش ہو جائے کہ جس رب تک میں نے اپنی امت کو پہنچایا تھا، آج میری امت ایک گھر میں بیٹھ کے اسی رب کا ذکر کر رہی ہے۔ اب قدیم ذات اعلان کیا کر رہی ہے؟ بہت توجہ چاہوں گا میں آپ کی۔ اعلان یہ ہو رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ امام الانبیاء علیہ السلام مخاطب ہیں، اور ابھی آپ تخلیق نہیں ہوئے، آپ کا نور بھی وجود میں نہیں آیا، اللہ اپنے علم کی بنیاد پر خلق ہونے والے رسول کی بات کر رہا ہے۔ بالکل ویسے ہی توجہ، جس طرح جب ہماری کوئی بہن، بیٹی ماں بننے والی ہوتی ہے، اور جب اللہ رب العالمین اس کے بطن میں جو بچہ یا بچی ہو، جب اس میں روح ڈالتا ہے اور وہ بچہ جب حرکت کرتا ہے تو ابھی اس کے پیدا ہونے میں مہینے باقی ہوتے ہیں، لیکن ماں اپنے علم کی بنیاد پر تنہائیوں میں اس بچے سے باتیں بھی کر رہی ہوتی ہے، پروگرام بھی طے کر رہی ہوتی ہے، ابا سے پیسے بھی مانگ رہی ہوتی ہے کہ چیزیں منگوانی ہیں، کچھ کھلونے اکٹھے کرنے ہیں، کچھ اپنا کمرہ سجانا ہے، کچھ سینریز لگانی ہے۔ اور اگر کوئی پوچھے کہ تمہیں پیدا ہونے سے پہلے کیا چلتی ہے تو وہ کہے گی پیدا ہونے کے بعد تو خالہ بھی پوچھے گی، دادی بھی پوچھے گی، مام نانی بھی پوچھے گی، ممتا پھر کس چیز کا نام ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ اگر میری تیری بہن بیٹی محض علم کی بنیاد پر بچے کے پیدا ہونے سے پہلے اس سے پیار کرے تو جس رب نے اس ماں کو یہ مزاج دیا ہے اس کا اپنا بھی تو کوئی مزاج ہوگا نا۔ مسکرا کے ذرا سبحان اللہ کہیں۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میرا مالک محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ابھی تخلیق بھی نہیں ہوئی لیکن علم الہی میں وہ موجود ہیں، علم الہی میں موجود ہیں۔ آپ نے گھر کے لیے جگہ لی، مجھے سائز سے کوئی تعلق نہیں، جگہ پر آپ نے نقشہ بنوایا، میٹیریل ابھی آیا نہیں،
گھر ابھی شروع ہوا نہیں، گھر کے تذکرے ہو رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، فلاں کمرے میں فلاں رہے گا، فلاں کمرے میں فلاں رہے گا، اوپر والے پورشن میں فلاں کو بھیجیں گے، نیچے والے پورشن میں فلاں کو رکھیں گے۔ اگر تیرا میرا گھر ابھی وجود میں نہیں آتا، محض تیاری ہوتی ہے، ہمیں علم ہوتا ہے کہ ہم گھر بنائیں گے، اس گھر کو اس طرح بسائیں گے، تو میرا رب بھی جانتا ہے کہ خالق ہونے کے ناطے میں نے مخلوق کی ابتدا کہاں سے کرنی ہے۔ اور مجھے اہل اللہ نے ایک بات بتائی، اللہ کے بندوں نے، عرفان والوں نے، نور والوں نے، انہوں نے فرمایا کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے مخلوق کی ابتدا اپنے محبوب کے نور کی تخلیق سے فرمائی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس گئے گزرے دور میں بھی میں اور آپ یہ طبیعت رکھتے ہیں کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ کسی بھی اچھے کام کی ابتدا کسی اچھے ہاتھ سے کرائی جائے۔ گھر کی بنیاد رکھنی ہے، کسی بزرگ کو بلاؤ، مسجد کی بنیاد رکھنی ہے، کسی بزرگ کو بلاؤ، فلاں کام کرنا ہے، بسم اللہ فلاں ہستی سے کراؤ۔ جب تو میں یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے کسی بھی اچھے کام کی ابتدا اچھے ہاتھوں ہو، میرے رب نے بھی یہ چاہا، جب خالق ہونے کے ناطے مخلوق کی ابتدا کرنا چاہتا ہوں تو ابتدا اس سے کیوں نہ کروں جو میری شان کے لائق ہے۔ جو میری شان کے لائق ہے، جس سے ابتدا کر کے مجھے بھی تکبر آئے، فخر آئے۔ اب اس کملی والے سے میرا مالک مخاطب ہے، فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ رفع ہے صیغہ ماضی، اور ماضی کا معنی یہ ہوا کہ اللہ گزرے ہوئے وقت میں اپنے ایک عمل کی بات کر رہا ہے۔ اگر میرا تیرا ماضی صدیوں پہ مشتمل ہو، جس کی ابتدا ہے تو جس کی ابتدا ہی نہیں، وہ اپنے کام کو جب ماضی کے لفظوں میں بیان کرے تو پھر کیسے تعین کرو گے کہ یہ کام کب ہوا ہوگا؟ بس اتنا ہی کہہ کر کے کلیجے کو ٹھنڈا کیا جا سکتا ہے، اتنا ہی کہہ کر کے طبیعت کو مطمئن کیا جا سکتا ہے، اتنا ہی کہہ کر کے جناب والا کھوپڑی کو اطمینان دلایا جا سکتا ہے کہ بس احد سی یا احمد سی، بس احد سی یا احمد سی، اے کل پسارا کل بڑیا، یاراں دیاں گلاں یار جانن، یاراں دیاں گلاں یار جانن، آدم تے پیارا کل بڑیا۔ اللہ اکبر۔ توجہ، وَرَفَعْنَا، رفع الگ ہے جس میں رب کا ایک عمل ہے، نا ضمیر ہے جمع متکلم کی، جس کا معنی یہ ہوا کہ ہم نے بلند کر دیا۔ ہم نے بلند کر دیا، بلند کر دیا۔ لکا، اے اکیلے محبوب آپ کی خاطر، ذکر کا، آپ کے ذکر کو۔ ذرا توجہ، جو بات میں کہنا چاہوں گا، اللہ رب العالمین بھی اپنی ذات و صفات میں ایک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی ذات و صفات میں ایک۔
اب کملی والے ایک، تو رب نے ضمیریں دونوں واحد کی لائیں، لاکا ذکر کا، کاف ضمیر خطاب واحد کی ہے، اپنے لیے ضمیر جمع کی لایا، ورفعنا ہم نے بلند کیا ہے۔ جبکہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے ہمیں یہ تاکید فرمائی کہ جب پروردگار عالم جل جلالہ کی بات کرو، اس کی تعریف و توصیف کرو، تو جمع کی ضمیریں اور صیغے نہ لانا۔ ہو سکتا ہے کسی بے خبر کو غلط فہمی ہو جائے، کوئی بندہ نیند میں ہو بات سمجھ نہ پائے، یا کسی کو ابلیس بہکانے میں کامیاب ہو جائے۔ یوں نہ کہنا اللہ پاک فرماتے ہیں، سننے والے کو غلطی لگ سکتی ہے، پتہ نہیں کتنے اللہ پاک ہیں جو فرماتے ہیں، اللہ پاک دیتے ہیں، بندہ نیند میں ہو فوراً پریشان ہو جائے، پتہ نہیں کتنے اللہ ہیں جو دیتے ہیں۔ نہ دن ہو یا رات، واضح لفظوں میں بات کرو، رب فرماتا ہے، سونا رب دیتا ہے، معاف کرتا ہے، کرم فرماتا ہے۔ مالک جب ہم تیری بات کریں تو واحد کی ضمیروں اور صیغوں سے کریں، لیکن تم اپنے لیے ضمیر جمع متکلم لائے، وجہ کیا ہے؟ اب پھر امام الانبیاء کی بات کی میرے مالک نے، فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناکا، انا ضمیر جمع اپنے لیے، ارسلنا میں نا ضمیر جمع اپنے لیے، کا ضمیر خطاب محبوب کے لیے۔ پھر میرا مالک کیا کہتا ہے؟ ورفعنا۔ اب اس پر امام المفسرین، سند المفسرین، امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی وہ سنتے جاؤ۔ آپ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی پروردگار کوئی ایسا کرم کرتا ہے اپنے بندوں پر، کوئی ایسی مہربانی ہوتی ہے، کوئی ایسی عنایت ہوتی ہے کہ جس پر پروردگار تکبر کرنا چاہتا ہے۔ کیا کرنا چاہتا ہے؟ تکبر کرنا چاہتا ہے، اور جب تکبر کرنا چاہے تو پھر وہ اپنے لیے جمع کی ضمیریں استعمال فرماتا ہے۔ میں اس کی مثال یوں دیتا چلوں کہ میں جس گلی سے آیا ہوں وہ بھی خاصی تنگ تھی، جس میں اترا ہوں یہ بھی خاصی تنگ ہے، گلی پہلے ہی تنگ ہو، ایک بندہ بڑی ساری گاڑی لے کے درمیان گلی کے کھڑا ہو، دائیں بائیں لوگ گزرنا چاہیں، موٹر سائیکل نکالنا چاہیں، چھوٹی گاڑی نکالنا چاہیں، ہارن بجائیں، آواز دیں، وہ اللہ کا بندہ نہ سنے اور بیٹھا ہو گاڑی میں اکیلا، اور جب کوئی بندہ آ کر کے شیشہ کھٹکھٹا کر کے کہے بھائی جان گڈی پاسے کرو اور بھی کسی واسطے رستہ چھڈو، وہ اکیلا ہے اور اکیلا ہونے کے باوجود کہے گا تو سانو جاندہ نہیں ہے۔ ایدہ سانو دا لفظ ہے نا جمع دا ہے، حالانکہ ہوتے کلا بیٹھا ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ اس کو اپنی گاڑی پر، گاڑی کی قیمت پر، اپنی مالی حیثیت پر، ایریے میں اپنی مشہوری پر جو تکبر ہے، اس تکبر کے اظہار کے لیے وہ اپنے لیے جمع کا لفظ لایا ہے بلا تشبیہ و تمثیل۔ جب میرا رب اپنی عطا پر تکبر کرنا چاہے تو واحد و احد ہونے کے باوجود اپنے لیے جمع کی ضمیریں لایا کرتا ہے۔ اور اب امتی ہونے کے ناطے میں ایک بات کہتا چلوں جو میرے لیے بھی فائدہ مند ہے، آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ وہ کریم، وہ بے نیاز اپنے نبی کا ذکر بلند کر کے تکبر کریں۔ ہمارے لیے تو تکبر جائز نہیں، حرام ہے۔ نبیوں کے لیے تکبر جائز نہیں، ولیوں کے لیے تکبر جائز نہیں، تیرے میرے لیے تکبر جائز نہیں۔ تکبر تو کر نہیں سکتے ہیں، ذکر نبی کرنے کے بعد فخر تو کیا جا سکتا ہے نا۔ تکبر تو کر نہیں سکتے چونکہ وہ ہمارے لیے اس کی اجازت نہیں، فخر تو کر سکتے ہیں نا، اور فخر کرتے ہوئے سینہ تان کے کہہ سکتے ہیں کہ سب سے
نبی سب سے نبی سب سے بالا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا دونوں عالم کا دولا یا اعلی حضرت عظیم البرکت کے اس مصرے کی روشنی میں ایک پیار بری بات سنتے چلے جاؤ. جو آقا رحمت للعالمین ہے، شفیع المذنبین ہے، امام الانبیاء والمرسلین ہے، تاجدار ختم نبوت ہے، احمد رضا جو اپنی صدی کا مجدد ہے، عظیم مفسر ہے، عظیم محدث ہے، 55 علوم کا ماہر ہے، 1000 سے زیادہ کتابیں لکھنے والا رائٹر ہے، اس نے کملی والے کو دولہا ہی کہنا تھا. جب حضور رحمت للعالمین ہے، شفیع المذنبین ہے، خاتم النبیین ہے، امام الاولین والآخرین ہے، تو پھر کملی والے کو دولہا ہی کہنے کی کیا توق؟ مجھے اگر اتنا کہہ دیا جائے کہ مولوی عزیز الدین کوکب صاحب آئیں تو جے اگر میں بندے دا پتر نہ ہوں تو میں خفا ہو جاؤں گا. کوئی نام لینے کا ڈھنگ ہوتا ہے کہ تھوڑا بہت آگے پیچھے کوئی القابات کوئی لفظ لگاؤ، بات ہے کہ نہیں؟ تو جو آقا رحمت للعالمین شفیع المذنبین امام الانبیاء والمرسلین پھر اتنی شانوں کے حامل نبی کو دولہا کہنے کی کیا توق ہے؟ لیکن چونکہ کلام ہے مجدد کا، بات سمجھنی ہوگی. حضرات سیالکوٹ سے چلے بارات نے جانا ہو اسلام آباد، 500 سفید گاڑیوں کا اہتمام ہو، چٹیاں گڈیاں چاہیے نے، ایک بھی دوجے رنگ دی نہیں ہونی چاہیے. بارات چلی اسلام آباد کے لیے، بیٹی کو اسلام آباد سے دلہن کو لانا ہے. راستے میں کہیں بارات رکی، دولہا میاں کہیں دائیں بائیں ہو گئے. بھولے تھے یا جان بوجھ کے اپنی حیثیت بتانے کے لیے انہوں نے یہ کام کیا، لیکن باراتیوں کو خبر نہیں. اسٹے ہو گیا، چائے شائے پی لی گئی، کھانا مانا کھا لیا گیا، ہر بندہ اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا. بارات پہنچی اپنی منزل پر، حویلی کھلی، اندر حال بھرا ہے، صوفے لگے ہیں، کھانا سجا ہے، ٹھنڈے گرم پانی موجود ہیں، ہر قسم کی تواضع کا اہتمام ہے. لیکن دروازے پہ کھڑے ہونے والے، استقبال کرنے والے میزبان سب سے پہلے پوچھتے ہیں دولہا کہاں ہے؟ دولہا کہاں ہے؟ اب دولہا کو ڈھونڈا جائے اور دولہا بارات میں نہ ہو تو چٹا جواب آتا ہے واپس جاؤ. اندر نہیں آ سکتے ہو، صوفے خالی ہیں لیکن بیٹھ نہیں سکتے ہو، کھانا موجود ہے لیکن کھا نہیں سکتے ہو. جس کے صدقے تمہیں عزت ملنی ہے، مہربانی کر کے ذرا سبحان اللہ پیار سے کہہ دیں. ہڈیوں میں میرے اتنا دم نہیں ہے لیکن میں مزاج کا بخیل نہیں ہوں، چونکہ جان کا میں مالک نہیں، جان اللہ کی ہے اور کملی والے کے لیے ہے. خوش ہو کے بولو سبحان اللہ. اچھا اب ایک افراتفری مچ گئی جی، دولہا کو ڈھونڈو. اب دولہا صاحب کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے. اب پہلی گاڑی میں دولہا کو بٹھایا، چونکہ دولہا کے بغیر اپنی اوقات کو چیک کر چکے ہیں نا. تو جب پہنچے وہاں دولہا کہاں ہے جی؟ یہ موجود ہے. ویلکم، جتنے اس کے ساتھ آئے ہو آؤ، ہماری سارا آنکھوں پہ، جہاں دل چاہتا ہے بیٹھو، جو دل چاہتا ہے کھاؤ، جو دل چاہتا ہے پیو. میرے پاک نبی فرماتے ہیں سنو نبی کے غلاموں، توجہ، میدان حشر کا دولہا آمنہ کا لال ہے. اور دولہے کے بغیر انٹری مشکل ہو جاتی ہے براتیوں کی. لہٰذا اگر انٹری چاہتے ہو کہ جنت میں عزت کے ساتھ ہو جائے
تو میدان حشر کے دولے سے تعلق رکھو. اور یہ کوئی تعلق نہیں ہے کہ سارا دن بندہ جلوس میں پیدل چلے، رنگ برنگے کھانے ایک کے بجائے 10 بار کھائے اور نماز ایک بھی نہ پڑھے. 15 گھنٹے یا نبی اور یا رسول کی صدائیں بلند ہوتی رہیں اور 15 منٹ کے لیے بھی خیال نہ آئے کہ جلوس کس کا ہے، وہ ذات کون ہے، ہمارا ان کا تعلق کیا ہے، وہ کتنی عزت والے آقا ہیں، وہ ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں. آپ نے ہر طرح کا کھانا تو بانٹا، اچھا کیا، لیکن کملی والے کی آنکھوں کی ٹھنڈک سجدہ کرنے میں ہے، یاد رکھنا. طبیعت اگر مانتی ہے تو سبحان اللہ پیار سے کہہ دو. اب حضور ہیں دولہ اور اعلیٰ حضرت بطور فریاد، بطور استغاثہ اپنے دوسرے کلام میں یوں عرض کرتے ہیں، دولہ سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو، مشکل میں ہے براتی سونیا، مشکل میں ہے براتی پرخار وادیے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اب یہ اعلان کب کا ہے؟ ابھی سرکار تخلیق نہیں ہوئے. میں اتنی بات عرض کر سکتا ہوں یقین کے ساتھ، کب کا ہے قدیم جانے، قدیم کی بات جانے. لیکن اگلی خوبصورت بات سنو، ابھی حضور سے نفرت کرنے والے کسی ایک کمینے کی روح بھی تخلیق نہیں ہوئی. میرے پاک نبی کا راستہ روکنے والے کسی ایک ذلیل کی روح بھی تخلیق نہیں ہوئی. میرے حضور کو گالیاں دینے والے، راستے میں کانٹے بچھانے والے، بےہودہ کلام کرنے والے کسی ایک بدبخت کی روح بھی تخلیق نہیں ہوئی. میرے پاک نبی کی عظمت کو دیکھ کر حسد کرنے والے کسی کمینے کی روح بھی تخلیق نہیں ہوئی. اور میرا رب اپنا فیصلہ سنا رہا ہے، ارے تمہاری روحیں بھی ابھی نہیں بنی، میں نے یار کا ذکر بلند کر دیا ہے. تم نے کیا کر لینا ہے، کیا بگاڑ لینا ہے؟ پھر کہیے اور محبت سے کہیے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. ابھی میرے حضور علیہ السلام کے ساتھ نفرت کرنے والے کسی بدبخت کی روح بھی وجود میں نہیں آئی. مالک فرما رہا ہے وَرَفَعْنَا وَرَفَعْنَا. اللہ اپنے نبی کے ذکر کو اپنی شان کے لائق بلند کر کے تکبر فرمائے. امتی نبی کا ذکر کر کے فخر ضرور کریں، اور تکبر اور فخر میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے. تکبر کیا جاتا ہے ذاتی خوبی کی بنیاد پر، فخر کیا جاتا ہے سائیں کی کرم نوازی پر. میرے حضور علیہ السلام کی رضائی اماں جان سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ، قحط ہے، غربت ہے، سواری کمزور ہے، جب اس سمیت مکہ میں آتی ہیں اور جب امام الانبیاء علیہ السلام کو ازلی فیصلے کے تحت حاصل کرتی ہیں، اور جب جان بخشنے والا نبی، صحت تو بہت تھوڑی سی چیز ہے بھائی جان، جان بخشنے والا نبی، پھر بولو سبحان اللہ. جس نبی کی ولادت کا صدقہ رب نے موتوں کو زندگیوں میں بدلا، ذلتوں کو عزتوں میں بدلا، آنسوؤں کو خوشیوں میں بدلا. کیسے؟ جس رات میرے حضور کی ولادت ہونی تھی، رات اور صبح کے سنگم پر میرے مالک جل جلالہ نے
कातिबीन तकदीर को मुखातिब फरमाया, मुतवज्जे रहो जी रब क्या हुक्म है। फरमाया आज की शब मशरक मगरब शुमाल जुनूब के दामन में जिन जिन माओं के यहाँ बेटियां पैदा होना थी, मैंने अपनी कुदरत कामला के साथ बेटियों की जिन्स बदल दी है, उन्हें बेटा बना दिया है। लोहे महफूज पे तुम भी तहरीर बदल दो। परवरदिगार क्यों? फरमाया इसलिए कि जमीन पे है जिहालत, जमीन पे है शिर्क, जमीन पे है जुल्म का राज, और ये बेगैरत अपनी बच्चियों को जिंदा दरगोर कर देते हैं। और मेरी गैरत नहीं बर्दाश्त करती कि मेरा महबूब जमीन पे जा रहा हो और कोई बच्ची अपने सगे बाप से जिंदगी की खैरात मांग रही हो। कोई माँ अपने जालिम खामन से कह रही हो मैं इस बच्ची समेत तेरा घर छोड़ देती हूँ, इसे मारना जालिम, हमें आजाद कर दे, हम गुजारा कर लेंगी। मेरे पाक परवरदिगार ने फरमाया तमाम माओं के यहाँ बेटे होंगे, बेटे होंगे। ख्याल आता है सोनिया रब्बा ये जिनके यहाँ बेटे होने हैं ये तो अक्सरियत काफिरों की है। फरमाया हमने मजहब और अकीदा नहीं देखना, यार की इज्जत का एहतमाम करना है। कहा जाता है ना कि कुतिया तेनू वेखिए या खसमा दा मुंह वेखिए। हमने मजहब और अकीदा नहीं देखना कि किसी काफर के यहाँ बेटा पैदा हो रहा है या साहिब ईमान फितरत के यहाँ बेटा पैदा हो रहा है। हमने महबूब की खुशी देखनी है, हमने महबूब की इज्जत देखनी है, हमने महबूब का मकाम देखना है, हमने महबूब की शान बढ़ानी है। अच्छा एक खूबसूरत बात जो मेरे और आपके लिए बड़ी पसंदीदा बात है, मालिक अगर तूने महबूब की खुशी में बतौर फरहत महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत व अजमत के इजहार के लिए ही अगर काफर माओं को बेटे बांटने हैं तो जरा थोड़ा वक्त गुजर जाने दे। सरकार पैदा होते हैं 40 साल गुजरने में कितना वक्त गुजरता है। जब 40 साल मुकम्मल हो जाएंगे तेरा अमर पाकर के आमना के लाल अपनी खत्म नबुव्वत का ऐलान करेंगे तो फिर ईमान वाले खुद खुशियां मनाएंगे। फरमाया ईमान वाले जब खुशियां मनाएंगे तो मुनाफिकों ने कहना है पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, अब ये क्यों हो रहा है। मैं आज ही माओ को बेटे देकर यार की खुशियों की बुनियाद रख रहा हूं। ताकि ये पहले पहले की बात खत्म ही हो जाए। हजरत सैयदना शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला की बारगाह में एक शख्स आया, ज़िम्नन बात आ गई सुनते जाओ, वक्त जो मैंने अपने लिए रखा है उस पर मैं माइक छोड़ दूंगा, फिर आप अपनी महफिल जो है वो अपने हिसाब से चलाते रहिएगा। तवज्जो। हाजिर हुआ एक शख्स, वो कहने लगा जी हुजूर हमारे मोहल्ले में एक साहिब इल्म दीन पढ़ के आए, अल्लामा होके आए, और जब हम मिलाद शरीफ का इनेकाद करते हैं तो वो ज़रा इस पर मोतरिज़ होते हैं कि ये भी ठीक नहीं, ये भी ठीक नहीं, ये भी ठीक नहीं। लेकिन सच्ची बात यह है कि पिंडी से निकलते तक आपके सियालकोट शहर तक जो मैंने देखा वो भी ठीक नहीं था। अब्बा को और कॉलेज फेलो को सलाम करने का अलग अलग तरीका है, मुर्शिद कामिल और उस्ताद के सामने बैठने का अलग अलग तरीका है। दस्तरखान पे माँ बाप दादा दादी बैठे हों और दस्तरखान पे सिर्फ यार बेली बैठे हों तो बैठने का और मजलिस डील करने का अलग अलग तरीका है। अगर जुलूस आमना के लाल की खुशी में है तो फिर उसको भी अटेंड करने का कोई तरीका होना चाहिए। लेकिन बहरहाल मैं और आप कहां कहां पहुंचेंगे, हमारी सुनेगा कौन। जो हो रहा है और उस पर कोई मौलवी साहब 60,000 रुपया दे करके सनद लगा दें तुम ही आशिक हो नबी के, तो उठे मेरे गरीब की किने सुननी। मसला तो ये है ना। अब मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी की खिदमत में वो शख्स हाजिर हुआ, उसने कि हम मिलाद पाक की खुशियां मनाते हैं और एतराज होता है ये ठीक नहीं। आप मुस्कुराए, फरमाने लगे साल के बाद जब बाहर आओगे तो लोगों को नया काम तो लगेगा, ये साल के बाद खुशियां क्यों मनाते हो। उन्होंने कहा किबला फिर हमें क्या करना चाहिए। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमत ने फरमाया उम्मत में कमली वाले क़यामत का जश्न मनाने वाले 4 तबके हैं। कितने बोलो। एक वो जो साल के बाद रबीउल अव्वल में मिलाद मनाते हैं, दूसरा तबका वो जो हर
ہجری مہینے کی 11-12 کو میلاد مناتے ہیں۔ تیسرا طبقہ وہ جو ہر سوموار کو میلاد مناتے ہیں، اور چوتھا طبقہ وہ جو ہر فجر پر میلاد مناتے ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں الحمدللہ عبدالحق کو مجھے اللہ نے یہ سعادت دے رکھی ہے کہ میں روزانہ فجر کے وقت بحالت قیام اپنے حضور کی بارگاہ میں ہدیہ سلام پیش کر کے نبی کو مرحبا کہتا ہوں۔ شوق سے کہو سبحان اللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اب سنیے ورفعنا، ابھی کوئی دشمن، کوئی کمینہ، کوئی شودہ، کوئی ذلیل، کوئی قادیانی، کوئی اس کا چیلا، کوئی منافق، کوئی یزید، کوئی یزیدی، کوئی بےہودہ، کوئی مکرہ، کوئی منافق، اس کی روح بھی وجود میں نہیں آئی۔ میرے رب نے فرمایا ورفعنا، خدا ہے ذاکر میرے نبی کا، خدا ہے ذاکر میرے نبی کا، کبھی نہ یہ ذکر ختم ہوگا۔ خدا ہے ذاکر میرے نبی کا، کبھی نہ یہ ذکر ختم ہوگا۔ ازل سے میرے نبی کی محفل، ازل سے میرے نبی کی محفل سجی ہوئی ہے، سجی رہے گی۔ ازل سے میرے نبی کی محفل سجی ہوئی ہے، سجی رہے گی۔ نعرہ تحقیق، نعرہ تکبیر، میں پڑھتا ہوں جی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ۔ ازل سے میرے نبی کی محفل، ازل سے میرے نبی کی محفل سجی ہوئی ہے، سجی رہے گی۔ ورفعنا لکا، اے جڑا لفظ ہے نا لکا، اے دا معنی تیری خاطر، تیرے واسطے آپ کی دلجوئی ہو جائے، آپ مطمئن ہو جائے، آپ کے چاہنے والوں کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے۔ جب آپ کے غلام اپنے آپ کو بے بس محسوس کریں کہ معاشرے میں ظلم کا زور ہے، کمینگی کا زور ہے، طاغوت کا زور ہے، جہالت کا زور ہے، ہم ان کا مقابلہ پوری قوت سے نہیں کر سکتے، تو وہ یہ خبر سن کے مطمئن ہو جاؤں، چلو ساڑھے واسچ نہیں تے کوئی گل نہیں، رب دے کملی آلے دا ذکر بلند کی دی بیٹھا ہے نا۔ لکا، آپ کی خاطر، آپ کی خاطر۔ جو عقیدے کی بات سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کوئی ایسا کام جس میں آقا حضور خوش ہو جائیں، آپ کا دل مطمئن ہو جائے، آپ کی دل جوئی ہو جائے، وہ کام کرنا بدعت نہیں ظالموں، رب کی سنت ہے۔ اور جو حضور کی سنت ادا کرے اسے ثواب ملتا ہے، اور جس کو ثواب ملے اسے جنت ملتی ہے، اور جب رب کی سنت ادا کرے اسے خدا ملتا ہے، اور جسے خدا مل جائے اسے ولایت مل جاتی ہے۔ اور جنتی اور ولی میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جنتی جنت کی طلب کرتا ہے اور جنت ولی کی طلبگار ہوتی ہے۔ لکا، ذکرہ کا،
آپ کی خاطر آپ کا ذکر اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت سیدی امام احمد رضا محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے انہی حقائق کی روشنی میں کہا تھا کہ زہے عزتوں اطلاع محمد کے ہے عرش حق زیر پائے محمد دو عالم خدا کی لکا تیری خاطر دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں خدا چاہتا ہے رضائے محمد خدا چاہتا ہے رضائے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم ورفعنا لکا ذکر کا. اب ذرا توجہ چاہوں گا میں آپ کی جی. اس آیت میں 3 چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے. کتنی چیزوں کا؟ حضور کا ذکر جس کو اپنی شان کے لائق بلندی دے رہا ہے پروردگار جل جلالہ. اب جب ذکر کو بلندی عطا فرمائے گا تو پھر وہ ضمناً پاک نبی کا ذاکر کہلائے گا. ذکر ذاکر مذکور، ذکر ذاکر مذکور، کلام متکلم مخاطب، کلام متکلم مخاطب، ذکر ذاکر مذکور. یہاں ذکر ہے حضور کا، ذاکر ہے پروردگار، مذکور ہے آمنہ کا لال. 1 کروڑ روپیہ رکھو میرے قدموں میں، آپ سارے باہر چلے جاؤ، بتیاں بند کر دو، سپیکر بند کر دو، پوری حویلی میں ایک زندہ آدمی بھی نہ ہو، آپ مجھے کو جی صرف 2 منٹ آپ خطاب فرمائیں تو میں کہوں گا بھائی جان کروڑ روپیہ تو اچھا ہے لیکن کم از کم میں پاگل تو نہیں ہوں. یار آپ کروڑ روپیہ کو رکھو، مجھے 1 پیسہ بھی نہ دو، لیکن کوئی ایک زندہ انسان سننے والا تو میرے سامنے بٹھاؤ جس سے میں بات کروں وہ سن رہا ہو اور میری کھوپڑی مطمئن ہو جائے تو پاگل نہیں ہے، کوئی سننے والا ہے جنہوں سنا رہے ہیں. اب مجھے اتنا کہنا ہے آپ سے، جب ذکر بھی ہے اور ذاکر جل جلالہ بھی ہے تو مذکور صلی اللہ علیہ وسلم اگر نہ ہو، ذکر بھی ہے ذاکر بھی ہے تو اگر مذکور صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو تو پھر ذکر کہاں؟ پھر ذاکر کیوں ذکر کرے گا؟ ذاکر ذکر اس لیے کر رہا کہ مذکور ہے. اگر وجود میں نہیں تو علم الہی میں ہے، اور علم الہی میں جو چیز ہو وہ کن کہنے کی انتظار ہوتی ہے، وجود مل جاتا ہے. پھر کہو سبحان اللہ. اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ بعض خبر کی بنیاد پر محبت کی جا رہی ہے، تیاریاں کی جا رہی ہیں. آپ نے اشتہار میں میرا نام پڑھا، ماذ خبر کی بنیاد پر لوگ آ گئے، بھئی یہ بڑھا بھی وکھیے کون ہے؟ اگر خبر کی بنیاد پہ آپ کھینچے چلے آئے ہیں تو اللہ کو نہیں معلوم کہ میں نے خدائی کی ابتدا کسے کرنی ہے اور وہ کس شان کا ہونا ہے. ابتدا جس سے کرنی ہے اس کی کیا عزت اور توقیر میں نے بنانی ہے، اس کو میں نے کیا کیا رتبے عطا فرمانے ہیں. اب اس کا معنی یہ ہوا کہ بعض اوقات ہماری محافل میں چاہے وہ نقیب محفل ہو، خطیب محفل ہو یا کوئی بھی ہو، جب وہ کہتے ہیں اور بالخصوص اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے بھی حضرات کہتے ہیں ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب ہر چیز کا ذکر ختم ہو جائے گا، یہاں تک کہ رب کا ذکر کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. تو چونکہ رب اپنے نبی کا ذکر بلند کیے ہوئے حضور کا ذکر ہوگا، ایسا نہیں ہے. یہ بات ٹھیک نہیں، یہ بات ٹھیک نہیں. اس لیے کہ رب کا ذکر بھی مستقل ہے اور رسول اللہ کا ذکر بھی مستقل ہے.
اور اگر قیامت کے بارے میں آپ کا یہ خیال ہے کہ اس میں ہر شے تباہ ہو جانی ہے تو اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں، ہر شے تباہ ہونی ہے نا، کملی والے نے تو باقی رہنا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام تشریف فرمائے منبر پر، احوال قیامت سرکار بیان کر رہے ہیں، اور اس میں جو مختلف معاملات وقوع پذیر ہونے والے ہیں حضور ارشاد فرما رہے ہیں۔ دوران کلام میرے نبی نے فرمایا زلزلہ قیامت میں دو چیزیں اپنی اصلی حسن، ترتیب و ترکیب کے ساتھ سلامت و محفوظ موجود رہیں گی۔ غلاموں نے پوچھا سونیا محبوبہ کیڑیاں کیڑیاں؟ فرمایا ایک میرے سینے میں اللہ کا قرآن۔ اب صحابہ کے دل میں خیال اب قیامت کا زلزلہ آنا ہے، سرکار فرماتے ہیں میں محفوظ رہوں گا۔ جب یہ خدشہ حضور کو تک پہنچا تو میرے حضور نے فرمایا سنو میری شان یہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ ایک باری پھر مچل کے آگ چھڑو سبحان اللہ۔ 18 یا 22 ہزار جہانوں کی رحمت میں ہوں، ضرورت میں ہوں، حاجت میں ہوں، آسرا میں ہوں، سہارا میں ہوں، سبب میں ہوں، وسیلہ میں ہوں، اور عالم قیامت بھی ایک جہان ہے، اور قیامت کو قیامت بننے کے لیے میری ضرورت ہے۔ جو قیامت برپا ہونے کے لیے میری محتاج ہے اس نے مجھے کیا کہنا ہے؟ لہذا رب تو ہے ہی باقی نا، اس کے لیے تو زوال کا کوئی لمحہ بھی نہیں، لمحہ موت بھی نہیں، لیکن زلزلہ قیامت میں بھی رسول اللہ موجود ہوں گے اپنی شانوں سمیت، اپنے وجود پاک سمیت، حسن پاک سمیت، جسمانی ترتیب و ترکیب سمیت۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ وہ محبوب کا ذکر کر رہا ہوگا، محبوب اس کا ذکر کر رہا ہوگا۔ یہ ذکر وہ ہے کہ جس کا ذمہ لیا ہے خود خالق جہاں نے، لیا ہے خود خالق جہاں نے۔ ہم آج ہیں کل یہاں نہ ہوں گے۔ موجود ہیں حضرت علامہ ضیاء اللہ قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں نے ان کے ساتھ متعدد مرتبہ لنگر کھایا ہے۔ کہاں گئے تو کیا اگر تشریف نہیں رکھتے تو میلاد کا سلسلہ ختم ہو گیا، نبی کی نعت رک گئی ہے؟ کہاں گئے شیخ الحدیث حضرت علامہ محافظ محمد عالم صاحب؟ 2 دروازے والے، میں نے بابے کی مٹھیاں بھر رکھی ہیں۔ سوشل میڈیا کا بندہ نہیں ہوں میں، باقی کچھ نہ کچھ کھاتا میرا بھی ٹوٹتا ہے پیا تھوڑا بہت۔ مجھے ذرا فوٹویں بنوا کے منظر پہ آنے کا شوق نہیں ہے، یہ میں فضول کا کام ہے۔ فوٹویں کھچ کے دنیا تنگ پہ گئی جی، یادگار ایک گم گیا تو پھر کی کرے گا، سڑ گیا تو پھر یادگار کتے جائے گی، کوئی چوری کر کے لے گیا تو پھر یادگار کتے جانا گیا۔ چلیا یادگار انج دی بنا کہ تو گھنٹہ مینوں ویکھ، میں گھنٹہ تینوں ویکھاں، تو گل میری سن، میں گلاں تیریاں سنا، تو میرے کلیجے چ وڑن دی کوشش کر، میں تیرے کلیجے چ وڑن دی کوشش کراں۔ تے پاویں تینوں میرا نام نہ پتا ہوئے تے مینوں تیرا نام پتا نہ ہوئے، لیکن جدوں کدھر ہاتھ چکاں تے تو سامنے آ جائیں تو میں بھی سامنے آ جاواں، اے یادگار ہوندی۔ خدا ہے ذاکر میرے نبی کا، کبھی نہ یہ ذکر ختم ہوگا۔ ازل سے میرے نبی کی محفل سجی ہوئی ہے، سجی رہے گی۔ ہر کوئی آیا اپنی اپنی ڈیوٹی دے کے چلا گیا، لیکن کملی والے کے ذکر کیا کہنے، یہ ذکر وہ ہے کہ جس کا ذمہ لیا ہے خود خالق جہاں نے۔
ہم آج ہیں کل یہاں نہ ہوں گے، ہم آج ہیں کل یہاں نہ ہوں گے، مگر یہ محفل سجی رہے گی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو رفعتیں عطا فرمائی۔ اب اللہ رب العالمین جل جلالہ نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو جو اپنی شان کے لائق رفعت عطا فرمائی، اس کی درجنوں حیثیتیں ہیں۔ میں صرف ایک پہ بات کر کے اپنا کلام سمیٹتا ہوں، گفتگو سمیٹتا ہوں۔ میں صبح سے لے کے شام تک اپنے شیخ کی تعریف کروں، ان کا ذکر اونچا نہیں ہوگا اس لیے کہ ذاکر چھوٹا ہے۔ ذاکر چھوٹا ہے، جس حیثیت کا نمازی ہوگا ویسی نماز ہوگی۔ نماز یہی ہے، ظہر کے 4 فرض ہیں، نہ 5 نہ 3، ترتیب بھی یہی ہے، تکبیر تحریمہ سے شروع ہوتی ہے، سلام پہ ختم ہوتی ہے، کلمات بھی یہی ہیں، ارکان کی ترتیب بھی وہی ہے۔ لیکن میں نماز پڑھوں بات اور ہوگی، شیخ کامل نماز پڑھے بات اور ہوگی، حضرت سیدنا امام علی الحق شہید نماز پڑھیں بات اور ہو جائے گی، پیران پیر نماز پڑھیں بات اور ہو جائے گی، کربلا والے نماز پڑھیں بات اور ہو جائے گی، نبی کے مصلی کا امام صدیق اکبر نماز پڑھے بات اور ہو جائے گی، اور کملی والا پڑھے تو بات اور ہو جائے گی۔ حضور کے ذکر کی جو بلندی ہے نا، اس کا معنی سمجھیے، اس کی کئی حیثیتیں میں ایک پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں صبح سے لے کے شام تک اپنے شیخ کامل کی تعریف کروں، ذکر ان کا اونچا اس لیے کہ ذاکر چھوٹا ہے، چھوٹے منہ سے جتنی بڑی بات ہو وہ چھوٹی رہتی ہے۔ اگر میرا شیخ 24 گھنٹے میں ایک بار کہہ دے کہ میرا یہ مرید اچھا آدمی ہے، ذکر اونچا ہو جائے گا اس لیے کہ کہنے والا اونچا ہے۔ تو جس کا ذکر وہ بلند کرے جو خود اکبر ہے، خود اعلیٰ ہے، خود علی العظیم ہے، خود غالب علی امرہ والا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، غنی عن العالمین ہے، صمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے، تو وہ اگر اپنے محبوب کا ذکر بلند کرے گا تو کیسے بلند نہیں ہوگا؟ اور اس میں تکبر والی، بڑائی والی، بڑا پن کیا ہے جو رب جمع ضمیر کی لایا؟ ورفعنا، بندے نے تو عبادت ہی کرنی ہے، اس میں بڑائی کیا؟ مخلوق نے تو حالت سے ڈرنا ہی ہے، اس میں بڑائی کیا؟ میرا پتر میری مٹھیاں پار کے آکے جی میں بڑے تیر مارن شدہ جی پھر دنیا تے آیا کیا؟ ایدھے میں جگڑا کمال ہے۔ مخلوق نے خالق ہی کی ماننی ہے، بندے نے معبود کو سجدہ ہی کرنا ہے، اس میں بڑائی کیا ہے؟ بڑائی تو یہ ہے کہ معبود ایک بندے کا ذکر بلند کر رہا ہے، مسجود ایک ساجد کا ذکر بلند کر رہا ہے، اور اعلیٰ حضرت نے کہا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا۔ اور چراغ گولڈا حضور نصیرت ملت نے کہا تھا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذکرک کا تصور لے کر، وَرَفَعْنَا لَكَ ذکرک کا تصور لے کر، ہم نظر گنبد خضرا پہ جمائے ہوئے ہیں۔
حضرت سیدنا امام علی اور شہید کے قدموں میں ادھر سے چڑھتے ہوئے میرے خیال سے کوئی 11ویں 12ویں یا 7ویں 8ویں سیڑھی پر لیٹا ہوا شیخ نور محمد فوٹوਆਂ بناؤ ٹونڈیا کرو تو سب مدینے جا کے بھی سیلفی لے کے آ جاندے ہو، پتہ کچھ نہیں ہوتا کتنے کھلوتے ہیں. جو حضرت اقبال کے ابا جان ہیں ان کے نام کی سبحان اللہ کہہ دو. امام صاحب نے قدمہ چ لیٹے تمہیں ماں پیو حضرت اقبال دے انہاں قدموں میں بڑا کچھ ہے جڑا حضرت اقبال نو ملے ہے وہ انہاں قدمہ دی برکت بھی دے شامل ہے. او اقبال کی کہندہ ہے کہ چشم افلاک ابد تک یہ نظارہ دیکھیں چشم افلاک ابد تک یہ نظارہ دیکھیں رفت شان رفعنا لکا ذکرک دیکھیں. یہ جو مالک جل جلالہ نے محبوب کے ذکر کو بلندی عطا فرمائی ہے نا، یہ ماپنے تولنے میں آنے والی چیز نہیں، یہ عقل و شعور میں آنے والی چیز نہیں. خالد نقشبندی نے کہا تھا شعور و فکر و نظر کے دعوے حد تعین سے بڑھ نہ پائے، نہ چھو سکے ان بلندیوں کو. سیالکوٹ کے کسی ایسے شخص کا تو میں واقف نہیں ہوں، آپ کے قریبی آپ کے قریب ہم سے ذرا دور ہے شکرگڑھ غلام مصطفیٰ شکرگڑھی نعت شریف پڑھنے میں میرا بیلی ہے. ہم نے اچھے لوگوں کو سنا ہے، اچھے لوگوں کو سنایا ہے. تو اب آپ بچوں پہ گلہ بھی کوئی نہیں ہے، آپ نے جو سنا وہی سناؤ گے، جیسے سنا ویسے ہی سناؤ گے، آپ سے گلہ بھی نہیں ہے. گلہ ان سے ہے جنہیں اللہ نے شعور دے رکھا ہے لیکن وہ لکیر کے فقیر بنے ہوئے ہیں. تھوڑا سا کم از کم نسلوں میں ادب رہنے دو، کوئی ڈھنگ طریقہ رہنے دو سرکار کی نعت پڑھنے کا. ہیں جی میں نے آج وہ چونکہ میرے پاس تو اس طرح کا سلسلہ نہیں ہے، وہ ایک کسی نے مجھے بیٹے نے شاید یا کسی اور عزیز نے ایک پوسٹ دکھائی کہ یہ دیکھیں ابا جی کسی نے کیا لکھا ہے. اس میں لکھا ہوا تھا کہ سال بھر گانے سننے والی قوم آج ڈھول باجے بجا کے قوالیاں سن رہی ہے. بات تو ایک ہی ہے. تو بات تو میرے اور آپ کے لیے باعث شرم ہے، باعث توجہ ہے، اس لیے کہ عاشق بھی ہم کہلاتے ہیں اور میلادی ہم مناتے ہیں. تو جب ہم نے کرنا ہے تو پھر کسی ڈھنگ سے ہو تو اچھا ہے. میں آپ کو عزت رب کی عزت کی قسم اٹھا کے عرض کر رہا ہوں 5 سال آپ نماز سمیت میلاد منائیے. اگر سیالکوٹ میں کوئی میلاد کا معترض رہ گیا تو میں ذمہ دار ہوں، اس لیے کہ ہم نے نماز کی چھاؤں میں میلاد منایا ہے. جب تک نماز کی چھاؤں میں میلاد منایا جاتا رہا منکر میلاد امامہ نے جمعہ ہی نہیں سی. جب ہم نے نماز کو ایک طرف رکھ دیا پورے مہینے کے لیے اور صرف میلاد کے جشن شروع ہو گئے تو پھر ظاہر ہے دو طرفہ ٹریفک چلے ایک سڑک پر تو ایکسیڈنٹ تو ہونا ہے نا میری جان. لہذا توجہ میں نے اور آپ نے کرنی ہے. اللہ نے جو ذکر کو بلند کیا ہے وہ اس کا میں ایک حوالہ آپ کی خدمت پہ پیش کر دیا. اللہ میری اس حاضری کو قبول فرمائے. 60 منٹ جو میرے نصیب کے تھے وہ ہو گئے مکمل. میں آپ سے اجازت دوں گا چونکہ سفر بھی ہے اور مجھے جگانے والا بھی کوئی نہیں ہے. وہ سنگیڑا گڈی چلا سی انہوں جگانا بھی میں ہی ہے. میری زندگی میں کسی ماں نے کوئی اضافی بیٹا نہیں جنا جو میری خدمت کے لیے جو ہے وہ میرے ساتھ جڑا رہے. لوکاں نوں دسے بھی مولی نوں پیسے کتنے دینے پھر چنے بھی بھئی کوئی اور نہ لے جائے
پھر جتیاں بھی تھمے، پھر نعرے بھی مارے، پھر اس طرح دا کوئی پتر میرے واسطے کسی ماں نے نہیں جمیا۔ میں اپنا کام آپ ہی کرنے دا شوقین ہاں۔ حضرت قبلہ پیر سید مولانا امیر حمزہ شاہ صاحب رحمت دامت برکاتہ العالیہ گجرانوالہ سے ان کا حکم ہوا، اور میری عادت یہ ہے کہ جہاں میرا بس چلتا ہو میں انکار نہیں کرتا، چونکہ میرے پاس ٹائم تھا، دن کی مصروفیت الگ بات ہے، سفر بھی بہت لمبا، اتنا لمبا سفر اس کی میں آسانی کے ساتھ نہیں کر سکتا ہوں، لیکن جب وقت ہے ایک کام آپ کر سکتے ہیں تو بسم اللہ کر دیجئے، نہ کرنے سے کرنا اچھا ہے۔ آپ میرے بچے سلامت رہیں، اللہ آپ کا ایمان سلامت رکھے، عقیدے سلامت رکھے، اللہ آپ کو اپنے ماں باپ اور برادری کے لیے عزت اور برکتوں کا باعث بنائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔